بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کو فتح کرنے کی غرض سے مسلمانوں نے مصر کی طرف پیش قدمی شروع کی اور ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مصر کے بادشاہ مقوقس کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے فوری طور پر ایک قاصد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں روانہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں مسلمانوں سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میرے پاس مسلمانوں کا ایک وفد بنا کر بھیجا جائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے 10 مسلمانوں کو منتخب فرما کر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس وفد کو شاہ مصر مقوقس کے پاس بھیجا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی رنگت سیاہی مائل تھی۔ جب مسلمانوں کا یہ وفد مقوقس کے دربار میں پہنچا تو مقوقس جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ڈر گیا اور کہنے لگا، کیا مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہمارے ساتھ لڑیں گے؟ مقوقس نے یہ بات انتہائی رعونت آمیز انداز میں کی۔ مقوقس نے اور بھی اس طرح کی باتیں کی جن سے وہ اپنا رعب قائم کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ چونکہ اسلامی وفد کی قیادت کر رہے تھے، اس لیے آپ نے مقوقس کی باتیں سن کر فرمایا، اے شاہ مصر، تمہاری باتیں میں نے سن لی ہیں، اب میری باتیں سنو۔ جن لوگوں کے پاس سے میں آیا ہوں ان میں میری طرح کے مزید 1000 آدمی موجود ہیں، بلکہ ان کی رنگت مجھ سے بھی زیادہ سیاہ ہے اور شکل مجھ سے بھی زیادہ ہیبت ناک اور جلالی ہے۔ اگر تم ان کو دیکھ لو تو تمہاری کیا کیفیت ہو؟ میں تمہیں اپنی بات بتاتا ہوں، اگرچہ میں بوڑھا اور میری جوانی رخصت ہو چکی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ میں اتنی قوت بھر دی ہے کہ میں اکیلا 100 آدمیوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہی حالت میرے تمام ساتھیوں کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اصلی مقصد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اور یہ سب کچھ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ ہم کسی دنیاوی لالچ یا ملک گیری کی ہوس کے لیے جہاد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، اس لیے ہمیں دنیاوی مال کی طمع نہیں ہے۔ ہمارے پاس 1 درہم ہو یا لاکھوں درہم، ہم کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم دونوں صورتوں میں راضی رہتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتی، ہمارے لیے حقیقی نعمت آخرت کا آرام ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم دنیا کے مال سے بھی اتنا ہی لیں جس سے بھوک مٹ جائے اور سطر کو ڈھکا جا سکے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر مقوقس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس کی باتوں کا اس قدر جرأت مندانہ جواب دیا جائے گا، لیکن چونکہ وہ ایک سلطنت کا بادشاہ تھا اور اسے اپنی فوجوں اور طاقت کا پورا گھمنڈ تھا، اس لیے کہنے لگا، جو کچھ تم نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہا ہے میں نے سن لیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم لوگ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہم پر غلبہ حاصل کرتے رہتے ہو اور دنیا کی کوئی بھی قوم تم سے مقابلے کی تاب نہ لا سکی، لیکن یاد رکھو تم لوگوں کا مقابلہ اب مجھ سے ہے اور تم مجھ سے ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کو جمع کر رکھا ہے، تم اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میں تم سے ہر ایک آدمی کو 2 دینار اور تمہارے خلیفے کو 1000 دینار دیتا ہوں، اس کو قبول کرو اور اپنے ملک کی راہ لو۔ شاہ مصر مقوقس کی باتیں سن کر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے بادشاہ، تم اور تمہارے ساتھی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں، تم ہمیں رومیوں کی بہت بڑی فوج سے ڈرا رہے ہو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں تم لوگوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں، بلکہ تمہاری باتوں نے ہمارے جذبہ جہاد کو مزید ابھار دیا ہے۔
اب ہم ان دو نعمتوں میں سے ایک نعمت تو ضرور حاصل کر کے رہیں گے۔ اگر ہم نے تم پر فتح پا لی تو ہمارے ہاتھ بے شمار مال غنیمت آئے گا، اور اگر ہم تم پر غلبہ حاصل نہ کر سکے تو پھر شہادت کی نعمت سے بہرہ مند ہوں گے۔ اس طرح ہمیں آخرت کی دولت ملے گی۔ اور اے بادشاہ، یاد رکھو، ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ سے اپنے شہید ہونے کی دعا نہ مانگتا ہو۔ مصر کا بادشاہ مقوقس حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان اس قدر دلیر اور ارادے کے پکے ہیں، لیکن مقوقس کو اپنی فوجوں کی طاقت پر ناز تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مٹھی بھر مسلمان شکست دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ آخر کار مسلمانوں نے اپنی تعداد میں کمی کے باوجود رومیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی فرمائی ہوئی باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ مسلمانوں نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ایسی بے جگری سے جہاد میں حصہ لیا کہ پورا مصر ان کے قبضے میں آ گیا۔ شاہ مصر مقوقس کا غرور خاک میں مل گیا۔ اسلامی لشکر فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتا ہوا مصر میں داخل ہو گیا۔